تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اور جانیں گے کہ آپ کو اللہ کی تلوار کیوں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم فاتح تھے۔ میدان جنگ میں ان کی مہارت، تدبر اور صف آرائی پر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ عسکری قائدانہ اوصاف میں سے کوئی وصف ایسا نہ ہوگا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں نہ ہو۔ شجاعت، جوانمردی، حاضر دماغی میں لاسانی تھے۔ آپ کی کنیت ابو سلیمان اور ابو الولید اور لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھا۔ خالد بن ولید 592 عیسوی میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنی مخزوم کی وجہ شہرت جنگ و جدل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور احد کی جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ گھاٹی پر تعینات تیر انداز جب انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کی غرض سے جب نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں پر گھاٹی کے عقب سے آ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ لیکن آخر یہ کفر ٹوٹا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو قبول فرما لیا، اور بقیہ اپنی ساری زندگی، اپنی جوانمردی، اپنی قائدانہ صلاحیتیں اسلام کے نام کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں لشکر اسلام کی مختلف معرکوں میں قیادت کی۔ 8 ہجری میں غزوہ موطا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شرکت کی، جب یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی۔ اس موقع پہ پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت، جنگی صلاحیت اسلام کے کام آئی۔ آپ غزوہ موطا میں اس جانثاری، جوانمردی اور بہادری سے داد شجاعت دیتے رہے کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور آپ کی بے مثل بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، جس کا معنی اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں داخلی اور خارجی محاذ پر جو عظیم الشان خدمات سر انجام دیں، وہ اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مرتدین کے خلاف جو فوج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمائیں، ان میں سے ایک فوج کی قیادت آپ کے سپرد فرمائی اور آپ کو ہی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ شدید جنگ کے بعد مسیلمہ قتل ہو گیا اور اس کی قوم بنو حنفیہ دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں رومیوں کے مقابلے میں شام و عراق میں افواج روانہ کیں، وہاں حضرت خالد بن ولید کا رخ ایرانیوں کی طرف موڑ دیا۔ الابلہ کے مقام پر ایرانی افواج اور مجاہدین اسلام کے درمیان حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں سب سے پہلا معرکہ برپا ہوا، جس میں رب کائنات نے لشکر اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر جنگ یرموک کے لیے پہنچے، جہاں انہیں تمام امرائے لشکر نے قائد اعلیٰ منتخب فرمایا۔ رومی شہنشاہیت کے خلاف مجاہدین اسلام نے آپ کی قیادت میں فیصلہ کن معرکہ اپنے نام کر لیا۔ اسی جنگ کے دوران حضرت خالد کو دربار فاروقی سے معزول کر دیا گیا، لیکن آپ نے کسی قسم کے ملال کا اظہار کیے بغیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شریک جہاد رہے۔ آپ کو برطرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید ہر جنگ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سپہ سالاری کے درجے سے ہٹا دیا کہ فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سپہ سالار اور سپاہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔
اس کے بعد خالد بن ولید نے ساسانی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا بلکہ پہلے درجے کے عالمی فاتحین میں بھی اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ وہ پیدائشی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی مسلمانوں کے پاس ہیں، جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ بالآخر 60 سال کی عمر میں اسلام کا یہ بہادر جرنیل اور سپاہی علالت کے باعث بستر سے لگ گیا۔ وصیت کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی، لیکن اس مرد کلندر کی جمع پونجی تھی ہی کیا؟ آپ کا کل اثاثہ ایک غلام، ایک گھوڑا اور اسلحہ تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا اسلحہ اور سواری کا گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا جائے۔ بالآخر آپ 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کی شہر حمص میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر مسجد جامعہ خالد بن ولید کا حصہ ہے اور